السلام علیکم عزیز ہم سفروں، بہت دنوں کے بعد کچھ غور و فکر اور اس کا کچھ نچوڑ میں اپنے ارد گرد اور خاص طور پہ اپنے اندر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم خاموش نہیں ہوتے، ہم بول رہے ہوتے ہیں مسلسل لوگوں سے اور مختلف طرح کی باتیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گمان شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بے تکا بولے جا رہے ہوتے ہیں. جب خاموش نہیں ہوتے تو ہمارا دل جو ہے وہ غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے. ہم غور نہیں کرتے. اس غور کے لیے، اور جب غور نہیں کرتے تو فکر پیدا نہیں ہوتی. فکر کیا ہے، غور کیا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے. وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہماری نظروں کے سامنے بھی ہیں. نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، ہوائیں ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، تارے ستارے، سب بہت کچھ ہے. ان نشانیوں پہ غور کریں گے تو فکر پیدا ہوگی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے کس وعدے کی تکمیل کرنی ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی جو کہ بہت مختصر سی ہے وہ بلا وجہ میں ضائع کر دیں گے اور ناکامی کی طرف لوٹیں گے، ناکام ہو جائیں گے. بہتر یہ ہے، میری خاص طور پہ اپنے نوجوان بچوں سے جن کی عمریں ابھی 15 سے 25 سال 30 سال کے درمیان ہیں، ان سے ہے کہ ہمیں ہر روز، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، ضرور پڑھو، بٹ قرآن کی یہ نہیں ہے کہ تلاوت ہی کرتے رہو. وہ پویم نہیں ہے، نظم نہیں ہے، وہ کوئی نثر نہیں ہے کہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور واہ 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 واہ. نہیں، اس کی بھی ہر آیت پہ، ہر نشانی پہ غور کرنا ہے. انفیکٹ اسی کی ہی ہر آیت اور ہر نشانی پہ غور کرنا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں اس سے پہلے میں نے گنوائی، نباتات، حیوانات، چرند پرند، سب کچھ، ان سب کا ذکر آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. تو آپ تمام لوگوں سے، خاص طور پہ یوتھ سے جن کی عمریں 15 سے 25 کے درمیان ہے، کہ وہ غور و فکر کرنا شروع کریں. ایک آیت پڑھیں دن میں، صرف ایک آیت پڑھیں. اس ایک آیت کی ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں. مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے ان کے بارے میں کیا تفسیر لکھی ہے، پھر خود غور کریں. ان کا دل نتیجے پہ پہنچے گا، سمجھ آئے گی ان کو کہ یہ ہے کیا، ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئیں، کس نے بنائی، کس ذات پاک نے بنائی، کس مقصد سے بنائی، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس لیے آیا تھا، میں نے کیا عہد کیا تھا، کیا میں اس عہد کی تکمیل میں کچھ حصہ ڈال رہا ہوں، کیا میں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا، کیا میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں گم تو نہیں ہو گیا، مجھ سے راہ گم تو نہیں ہو گئی، کیا میں سیدھے راستے پر ہوں، اور اگر ہوں تو میں کتنا ایفرٹ کر رہا ہوں، میں کتنی ان پٹ ڈال رہا ہوں اپنے اس منزل میں، اس عہد کی تکمیل میں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں، بشمول میرے کہ میں بھی غور کروں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.